اس جہان اس جہان سارے جہان کو جاننے کی جستجو لے کر میں عمران افضل آپ کے ساتھ پروگرام مقام جستجو میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر وجاہت محمود قائی صاحب. السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب کا ایریا آف اسٹڈی جو ہے وہ مشین کانشیسنیس ہے اور ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں کام سیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. اب ہم یہاں پر آج کس چیز پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ابتدا سے لے کر آج تک. اس میں ہم نے ساری یہ بات کی کہ جب یہ یونیورس دھواں ہی دھواں تھا اور اس سے کس طرح جو ہے وہ پہلا ایٹم سٹار اس کے بعد پلانٹس اور مون یہ ساری فارمیشن ہوئی. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بلین ایئرز اگو جب انسان اس زمین پر آیا اور انسان نے وہاں ایک غار میں زندگی شروع کی اور آج عالی شان محل کے اندر اس کی زندگی ہے. کل میڈیکل کے لیے بہت ہی سادہ انسٹرومنٹس تھے, آج اتنے ہی جدید اور اتنے ہی انٹیلیجنٹ. کل ہمارے پاس ڈیٹا کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کوئی خاص ذرائع نہیں تھے, آج اتنے ہی جدید ذرائع ہمارے پاس ہیں. اب ان ساری چیزوں جو انسان نے جو ہے وہ ترقی کی ہے, ایوالو ہوا ہے, نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اس کے مختلف رہن سہن اور اس کے آگے پیچھے جانے کے جو ذرائع ہیں ان سب کو بہت ماڈرن ہو گئے ہیں. وہ ایک کارٹ سے لے کر ایک تانگا سے لے کر بہت ماڈرن جہاز بلٹ ٹرین تک پہنچ گیا ہے. انسان نے یہ ساری ترقی جو ہے وہ کی. اس کے پیچھے یا یہ کیسے ممکن ہوا, ان سب میں سے سب سے پہلے ہے انٹیلیجنس اور کانشیسنیس. ہم ان چیزوں کو جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنے علم سے جو ہے وہ بہرمند فرمانے کی کوشش کی. اب ہم اس سوال پہ آتے ہیں کہ انٹیلیجنس اور کانشیسنیس میں کیا فرق ہے. جی مولانا, جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ جب کائنات کا شروعات ہوئی اس وقت یہ زمین آسمان سب دھواں تھے. بالکل. رب العالمین نے جب ان کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ تم اپنے فارمیشنز میں آ جاؤ, بالکل, اس وقت کہا کہ انہیں آپشن دی کہ ہے تم آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے, اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم آتے ہیں خوشی سے, فرما بردار ہو کے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے, جو فنڈامنٹل کانسٹرکٹ ہے اس پوری کائنات کا, اس میں کسی قسم کا انٹلیکٹ موجود ہے. صحیح. اور جو چیز انٹرسٹنگ ہے وہی ایٹمز, وہی مالیکیولز, وہی جو بیسک پارٹیکلز ہیں ان کو استعمال کیا گیا اور ہماری فارمیشن ہوئی, اس پوری کائنات کی فارمیشن ہوئی. یہ کپ ہے, یہ ٹیبل ہے, ہر چیز اسی سے مل کے بنی ہے. صحیح. تو اب یہاں پہ سوال یہ نہیں آتا کہ انٹیلیجنس کیا چیز ہے, سوال یہ آتا ہے کہ ہم کس لیول کی انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ جب ان کے پاس اختیار تھا اور پھر اختیار ہمارے پاس بھی ہے, مگر قیامت کے روز جواب ہمیں دینا ہے, انہوں نے نہیں دینا. وچ مینس کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دی لیول آف انٹیلیجنس. لیول ہے یہاں پر. ہم یہ عام طور پہ سائنٹسٹ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس صرف لیونگ تھنگس میں ہے, تو ہم ابھی اس میں رہتے ہیں فی الحال. صحیح. اور دیکھتے ہیں کہ لیونگ تھنگس کے پوائنٹ آف ویو سے انٹیلیجنس کیا چیز ہے. آج تک ہمارے پاس کوئی ویل فارم اسٹیبلشڈ ڈیفینیشن یا اس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہ یار یہ چیز انٹیلیجنس ہے. ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ انٹیلیجنس از سم تھنگ ہے جو کہ ہمیں ایبلٹی دیتا ہے ٹو ریزن. ٹھیک ہے, ہمیں ایبلٹی دیتا ہے ٹو لرن, جس کو ہم کہتے ہیں یاد کرنا. یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی رٹا لگا دیا, مطلب یہ ہے کہ کانسیپٹلی چیزوں کو لرن کیا. پھر ایموشنز, ہم اپنے جذبات کو کیسے استعمال کرتے ہیں, کہاں پہ اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے, کیسے ماحول کے مطابق ہمارے جذبات ویری کرتے ہیں, سو آن. جب ہم اسی چیز کو لے کے مشینز کے اوپر آتے ہیں تو بات پھر تھوڑی سی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو وہ ڈسکرپشن ہے انٹیلیجنس کے جو کہ ایک عام آدمی کے لیے ہے. دوسری طرف ہمارے پاس یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 ٹرمنالوجیز ہیں, کوگنیشن, کانشیسنیس اور انٹیلیجنس. جو اسٹرانگ سائڈ بنتی ہے انٹیلیجنس کی وہ یہ بنتی ہے کہ کوگنیشن کیا چیز ہے, پہلے اس کو سمجھتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ہم جو انٹیلیجنس اس کو نہیں سمجھ سکتے. صحیح. کوگنیشن از آل اباؤٹ, یہ سب کچھ ہم اس میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں, آپ کے برین کے اندر جتنے بھی پروسیس چل رہے ہیں جو کہ آپ کو ایبلٹی دیتے ہیں
टू स्लीप, टू वॉक, टू थिंक, लर्न करने में, याद करने में, रीजन करने में, आर्गूमेंट एस्टैब्लिश करने में। मैं बोल रहा हूँ, सही, बोलते वक्त मैं अपनी आवाज़ के साथ क्या कर रहा हूँ, उसको नीचा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, उतार चढ़ाव उसको क्या कहते हैं, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज है, सही, ये सब कुछ मेरी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं जो कि मैं इसमें कहूँ कि मैं इसमें जागा हुआ हूँ, मैं इसमें शऊर में हूँ, लाशऊर में नहीं हूँ, मैं शऊरी हालत में हूँ। शऊरी हालत में रहते हुए मेरे ये सारे प्रोसेस जो हैं, इसको मैं क्या कहती है, कॉग्निशन। अब इंटेलिजेंस आती है। ठीक है। अब इंटेलिजेंस जो है वो ये प्रोसेस है जो कि इन तमाम चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, थ्रू लर्निंग, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू रीजनिंग, थ्रू अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको जवाब दिया, साथ ही साथ मेरे बैक एंड पे एक प्रोसेस चल रहा है जो ये कि मुझे कह रहा है, यार वजाहत आपने इस सवाल का जवाब ऐसे नहीं ऐसे देते तो बेहतर होता। दैट इज़ माई इंटेलिजेंस, जिसने मेरे कॉग्निटिव प्रोसेस को नेक्स्ट टाइम के लिए क्या कर दिया है, रेडी, इम्प्रूव किया है। सही, ठीक है। तो अब इस सेंस में देखा जाए तो मैंने जो पहले आपको डिस्क्रिप्शन दी आम फहम ज़बान में, उसकी हैसियत बहुत थोड़ी हो जाती है, तो वो साइड कहलाती है वीक इंटेलिजेंस। ठीक है। अब जो मैंने बात की है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग साइड। मतलब ये हमारे पास जो है अभी एआई की जो है वो टाइप्स आ रहे हैं। बिल्कुल, हम नहीं इसको हम ये कह सकते हैं कि भी इंटेलिजेंस की एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, एक आम फहम ज़बान में, और थोड़ी सी ज़रा टेक्निकल टर्म के अंदर। ठीक हो गया। और यही चीज़ हमारे पास चली जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक। जब हम यही सारी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक वीक वाला बन गया, अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग वाला बन गया, सही। जब हम इनको ले गए और समहाउ इसको हमने मशीन में डाल दिया किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू, किसी एल्गोरिथम के थ्रू, तो वो जो चीज़ बन के आएगी उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस। तो एक आम सहम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो कुछ करता है, जो सोचता है, उसमें से कोई एक कैपेबिलिटी आप उठा लें, जैसे लर्निंग है, इमोशन है, रीजनिंग है, आप उठाएं और कहाँ डाल दें मशीन में, तो वो बाय डेफिनेशन वो मशीन क्या बन जाएगी, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये वीक एआई का हिस्सा है, ये वीक एआई बन जाएगी। कोई एक फीचर आप डाल दें तो वीक एआई है। सही। स्ट्रॉन्ग में ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपके स्टूडियो में बैठा हुआ और सिर्फ ये मेरा ब्रेन ही नहीं है जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, मेरी बॉडी का हर हिस्सा बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, और फिर जाके मैं एक इम्प्रेशन बना रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एआई, जनरल इंटेलिजेंस। इसके बाद मतलब इसमें हमारे साथ अल्फाज के साथ साथ हमारे जो इमोशंस हैं, जो फीचर हैं, फेशियल, सारा कुछ बिल्कुल सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। एज अ होल मैं इन्वॉल्व हूँ टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। सही। दूसरा जो है कि मैं प्रोग्राम नहीं हूँ किसी एक टास्क को करने के लिए। ठीक है ना, मुझे चेस नहीं खेलने आती तो मैं आपको कहूँगा इमरान मुझे चेस सिखा दें, आपने चेस सिखा दी, बिल्कुल मैं चेस प्ले करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल। वीक में मुझे चेस की इंटेलिजेंस प्रोग्राम करना पड़ेगी, दैट इज द मेन डिफरेंस। सही। वहाँ पे मैं जो स्ट्रॉन्ग में है वो मैं लर्न कर सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन वीक में मैं वो फिक्स हैं। जी बिल्कुल, उसमें जो है वो मुझे मगर फ़र्क यहाँ ही पड़ जाता है कि लर्न वीक में भी है। अच्छा। मगर फ़र्क यह आ जाता है कि वीक में जो लर्निंग हो रही है, जैसे हम कहते हैं व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, वीक में हम व्हाट और व्हेन हम प्रोग्राम कर देते हैं। सही। हाउ वो लर्न करता है। ठीक। स्ट्रॉन्ग में व्हाट, हाउ, व्हेन, ये सब कुछ हमने किसको दे दिया, उस मशीन को दे दिया। ठीक है। कि तुमने हाउ भी लर्न करना है, ठीक है, व्हाट भी लर्न करना है, और व्हेन भी लर्न करना है, खुद लर्न करना है। सही। ठीक है ना, और फिर काम करना है। सही। तो ऑब्वियसली ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी हम इससे बहुत दूर हैं इस वक्त। अच्छा, ये हमने वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जो एआई है, इसका जो इंसानी मुआशरा है, सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, इस पे क्या असर है? जी, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। देखें, अगर हम देखें जब भी कोई टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है, सबसे पहले वो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करती है। किसी ज़माने में रोड के किनारे के ऊपर जब रोड कंस्ट्रक्ट हो रही होती थी, लोग झंडियाँ पकड़ के खड़े होते थे कि यहाँ से ना गुजरे। सही। हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स आई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, हमने उनको रिप्लेस कर दिया। सही। उन लोगों को विद दोस टेक्नोलॉजीज। सही। अब हमारे पास फ्लैश लाइट्स आ गई और दूसरी चीज़ें आ गई। तो इसी तरीके से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम जॉब्स जो कि मैकेनिकल हैं, रूटीन की हैं, ठीक है, वो यकीनन क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं बनता, एक सवाल एक आम आदमी के ज़हन में आता है कि जॉबलेस हो जाएंगे।
جی جاب لیس نہیں ہوں گے. ہاں مطلب یہ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو ہے اے آئی یا وہ جو انٹیلیجنٹ مشینز ہوں گی وہ جاب پہ ہیومن جاب پہ کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ جی بالکل. جب جیسے میں نے کہا کہ جیسے آپ کے پاس گوگل کار آ گئی, آپ کے پاس اور بھی کمپنیز نے اپنے آٹونومس سیلف ڈرائیونگ کارز دے دی. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں بلکہ کام شروع بھی ہو چکا ہے, آپ کی جو ٹیکسیز ہیں وہ آٹونومس ہو جائیں گی. صحیح. اچھا جب وہ آٹونومس ہو جائیں گی تو آپ کے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ یقیناً جاب لیس ہو جائیں گے. اب یقیناً ایک دن ذہن میں سوال آتا ہے اچھا یہ ہو گیا تو ٹیکنالوجی بہت خطرناک چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے ایک ریلیٹیولی لیس اسکلڈ جاب کیا کی ہے, اس سے لے لی, ریموو کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اور جو اسکل جابس ہیں کریٹ کر دی, کیونکہ اب آپ کو پروگرامرز چاہیے, اب آپ کو ڈیولپرز چاہیے جو کہ ان آٹونومس کارس کو کیا کر سکے, بنا سکے. تو وچ مینس کہ نیو کائنڈ آف انڈسٹری ایمرج ہو رہی ہے. صحیح. نیو کائنڈ آف اکانومی کیا ہو رہی ہے, ایمرج ہوگی. صحیح. ٹھیک ہے. وچ مینس کہ آپ کی سوشو اکنامک اسٹرکچر کیا ہو جائے گا, چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ اس نے 9 to 5 میکینیکل جاب کرنی ہے. اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. اور قرآن ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم تلاش کرو, تم دیکھو, اس زمین پہ چلو. ہمیں اشارے دیے گئے ہیں کہ تم اگر زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے. ہمیں کہا گیا تم دیکھتے نہیں کہ چل کے دیکھو گے کیا کچھ ہے. یہ بیسیکلی ہمیں حکم بار بار کیا دیا گیا کہ دیکھو, سمجھو, سوچو. اگر ایک آدمی نے 9 سے 5 یہی جاب کرنی ہے, صحیح, تو وہ دوسرے کام کب کرے گا جس کا حکم دیا گیا. تو ہمیں اس پروسیس ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. وچ مینس کہ ہمیں زیادہ کمپلیکس پرابلمس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انہیں سالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور کیا کریں, پروگریس کریں. اور اس اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو مسٹریز ہیں ہمارے لیے ان کو ہم سمجھیں, اور پھر اس کے ہاں جا کے جب سجدے میں جائیں گے تو وہ چیز ہی اور ہوگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ واٹ ول ہیپن ٹو ہیومن, مطلب ہیومنس کے اوپر ابھی تھوڑا آپ نے اس پہ بتایا, ذکر بھی کیا کہ جو انسان ہے اس پہ اس کا اثر جو ہے وہ اے آئی کا, یہ اس نئے جو سوسائٹی ڈیولپ ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ جی بالکل. جب مشینز آپ کی سوسائٹی کا پارٹ بن رہی ہیں اور وہ کو ورکرز کے طور پہ آ رہی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ یہاں پر ہیومنس کو بھی اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, ایوالو کرنا پڑے گا, اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اب اس پوائنٹ آف ویو سے دیر از اے ڈومین جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ کافی کلوزلی ریلیٹڈ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سائبرنیٹکس. سائبرنیٹکس ایک ایسی ڈومین ہے جہاں پہ آپ ایکچولی کیا کر رہے ہیں, ہیومن انہانسمنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو سائبور کیا ہے؟ جیسے سائبورگس کی ہم بات کرتے ہیں. سائبورگ اسٹینڈس فار سائبرنیٹک آرگنزمس. ٹھیک. اس میں کئی انسانی جسم میں یا کیا, اس کو آسان ذرا نہیں, اس کو ہم بہت آسان طریقے سے بات کریں تو یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے مشین کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہو, آئدر ڈائریکٹ فرام برین کمپیوٹر انٹرفیسنگ کے تھرو. آپ نے اپنے نروس سسٹم سے کیا لیے, سگنلز لیے, ان سگنلز کو آپ نے مشین سے ٹرانسلیٹ کیا اور مشین کو سمجھایا کہ تم نے یہ کرنا. صحیح. مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, جس طرح ہمارا یہ کسی کے عام نہیں ہے تو اس کا اگر ہم نے عام جو ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ عام لگا دی تو وہ بھی سائبورگس ہوگا. بالکل جی, یہ بھی سائبورگ میں ہے. کسی کی آنکھ اگر ضائع ہو گئی ہے, صحیح, اور اس کا پیچھے جو پردہ ہے وہ ٹھیک ہے, تو آپ بایونک آئیز امپلانٹ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں یہی ہو گیا کہ وہ جو آئی ہے وہ ایک آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہے. جی بالکل, اور اس کا جو کمپوننٹ ہے. بالکل. اور اس کا ہیومن کے ساتھ وہ بالکل ہے. یہی نہیں, صرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جس میں بلی کے اندر انہوں نے وہ چپ لگائی. اچھا. اور اس کو کہا کہ تم گھومو پھرو. اچھا. اور اس دوران اس کے برین نے جو بھی اس بلی نے دیکھا, اس کے برین نے جو انفارمیشن پروسیس کی وہ ہم نے براڈ کاسٹ کی. ہم سے مراد یہ ہے کہ سائنٹسٹ نے اس کو براڈ کاسٹ کیا اور انہوں نے آپ نے اس پوری انفارمیشن کو اپنے مانیٹر اسکرین کے اوپر دیکھا. ٹھیک ہے. تو اوبیسلی اس طریقے سے ہم اور بہت کچھ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے تھاٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں, اپنی سوچ کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے, نیگیٹو سائڈ بھی ہے اس کی, ہمیشہ پازیٹیو سائڈ بھی ہے. اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں, ایک وہ آدمی جو معذور ہے, جو نہیں چل سکتا, بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کے برین کے سگنلز لیے, ٹرانسلیٹ کیا, اور آپ نے برین کمپیوٹر انٹرفیسنگ کے تھرو آپ نے ویل چیئر بنا دی. صحیح. ٹھیک ہے. تو دس از دی سائبرنیٹکس جہاں پہ اپنا وہ رول پلے کر رہی ہے.
دوسرے اینڈ کے اوپر آپ کی شارٹ ٹرم میموری کے پرابلمس ہیں, آپ کی لانگ ٹرم میموری کے پرابلمس ہیں, آپ وہاں پہ برین مائنڈ اپلوڈنگ کی طرف جا سکتے ہیں. یو کین یوز دس ٹیکنالوجی کہ آپ وہ میموری اسٹرکچرس کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو برین انٹرسٹنگ ہو, جو پیرالائز ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, واک نہیں کر سکتے اور ان کی سرٹن کنڈیشنز ہیں, تو اس میں دا پیپل آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش سم ٹائپ آف آرٹیفیشیل کنیکشن بٹوین دوز نرو سیلس کے درمیان, تاکہ وہ کیا کر سکیں, چل سکیں, پھر سے واک سوسائٹی کا بیٹر پارٹ بن سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سائبرنیٹکس اٹس ناٹ دس تھنگ کہ وہ آپ کو وہ کرے, آپ کو آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو امپروو کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے اس کا نیگیٹو یوز, دیکھیں ہر ٹیکنالوجی کا نیگیٹو یوز ہے. آپ سمپل یہ دیکھ لیں کہ ایک چھری ہے, وہ بھی ایک ٹول ہے, ایک ٹیکنالوجی ہے, اس کا بھی پازیٹیو سائڈ ہے, اس کی بھی نیگیٹو سائڈ. وہ یہ میرے اوپر ہے کہ میں ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کرتا ہوں. اسے ہم ٹیکنالوجی کو غلط نہیں کہہ سکتے, یا جس نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی اسے غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, جس نے استعمال کیا ہے اس کا اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے, صحیح, یہ اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جا کہاں رہے ہیں, مطلب ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں بگ پکچر یہاں پر جو اگر بگ پکچر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا. صحیح. اور یہ بھی کہا کہ تمہیں وہ سارا علم دے دیا گیا ہے. جب سورہ بقرہ میں یہ بات آتی ہے کہ فرشتے فرماتے ہیں کہ تو ایسے گو بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا اور اس کا نظام برباد کرے گا. صحیح. تو آگے صلی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ پورا واقعہ کیا ہے. اور اس میں جو بڑی اہم ہے, جو بڑی خوبصورت بات ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہمیں. علم دینے کے بعد ہمیں زمین پہ بھیجا. اب وہ علم کا ہم استعمال کر رہے ہیں امپلیسٹلی کسی نہ کسی طریقے سے. اب جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کے بیسس پہ ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا لی, دوسری طرف ہمارے پاس روبوٹکس آ گئی, یہ دونوں مرج ہونا شروع ہو گئی. ایک طرف ہمارے پاس نینو ٹیکنالوجی ہے جہاں پہ ہم لوگ ایٹامک سائز اور اس سے کم لیول پہ چلے گئے, لیس لیول پہ جا کے ہم ان کو پروگرام کر رہے ہیں, اور اس ٹیکنالوجی کو لیا اور تینوں آ کے مرج ہوئی. ہمارے پاس نینو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مرج ہو رہی ہے, جس کے رزلٹ میں ہمارے پاس نینو روبوٹس آ گئے. ابھی نینو روبوٹس بڑی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. جیسے بھی میں نے یہ کہا کہ نرو سیل بریک ہو گئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وی کین ڈیزائن دوز نینو روبوٹس جو کہ آپ کے باڈی میں جائیں گے, اور جہاں پہ نروس سسٹم کا پاتھ بریک ہوا اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہو وتھ آرٹیفیشیل نیورونس. کینسر ہے, ٹھیک ہے, ٹیومر سیلز ہیں, آپ نینو روبوٹس کو پروگرام کر سکتے ہو کہ وہ جائیں ڈٹرمن کریں کہاں پہ ٹیومر ہے, اس میں وہ پینٹریٹ کریں اور برسٹ کر دیں. کیونکہ ابھی ایکسپیریمنٹل لیول کے اوپر اس کے اوپر کیا گیا ہے, اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں, بٹ ابھی اسٹل ایف ڈی اے نے اور باقی اداروں نے بھی اس کو پروو نہیں کیا تھا مین اسٹریم ٹریٹمنٹ, بٹ ہوپ فلی آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. دوسری طرف ہم نے مالیکول سیمولیشنس کی, ہم نے برین کو سیمولیٹ کیا, اور ہم نے یہ دکھایا ہے کہ برین کی جو سگنلز ہیں, نروس جو نیورو سگنلز ہیں, ان کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے کہا مائنڈ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے, جیسے بھی میں نے کہا کہ ویل چیئر آپ چلا رہی, دس از ویری ویری اسمال ایگزامپل آف مائنڈ اپلوڈنگ. آپ پورے تھاٹس اپنے اپلوڈ کر سکتے ہیں, جو کہ ابھی ٹائم لگے گا, بٹ دا پیپل آر موونگ دیٹ سائڈ. جب یہ سب کچھ آ رہا ہے تو ایونچولی کیا ہوا کہ آپ کے برین سگنلز بھی کیا ہیں, کمپیوٹیبل ہیں. بالکل, آپ کے کمپیوٹر سے سگنلز آ رہے ہیں, روبوٹس ہو رہے ہیں کہ وہ بھی کمپیوٹیبل ہیں, اور ہم نے ان کو کیا کیا, مرج کرنے کی کوشش کی. اب اس مرج سے مجھے یاد آیا کہ سنگولیرٹی جو ہے, اس کے بارے میں بہت سنا ہے, اس کے بارے میں آپ, یہ جو مرجنگ پوائنٹ ہے دیٹ از نون ایز سنگولیرٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جہاں پہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز, نینو ٹیکنالوجی, بایو ٹیکنالوجی, آپ کے پاس کیمسٹری, فزکس, بایو, ہر ڈومین آگے کیا ہو رہا ہے, کمپیوٹنگ کو ایز اے پلیٹ فارم بناتے ہوئے مرج ہوا, اور اس پہ جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. صحیح. اس نے سب کو کپل کیا آن دی پلیٹ فارم کمپیوٹنگ, اور ہمارے پاس جو ایمرج ہوئی نیو ڈومین, اس کو ہم کہہ رہے ہیں سنگولیرٹی اے آئی. اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ دیا تھا ڈاکٹر رے کارزویل نے 2005 کے اندر. آج کل یہ جو ڈاکٹر رے کارزویل ہیں یہ گوگل کے ریسرچ ڈائریکٹر ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی ہائرنگ کے بعد گوگل نے مور دین 250 روبوٹک کمپنیز پرچیز کی. گوگل نے اس کے بعد اپنی مشین لرننگ الگورتھمس کیا کر دی, اوپن سورس کر دی, وچ مینس کہ یہ پورا ایک روڈ میپ ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. اب یہ بات ہم آگے چلائیں گے. اب نیکسٹ, اب سر آج کافی اچھا اور بہت مزہ آیا بات کر کے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی بات جاری ہے.
ہم یہ سفر آگے بھی چلائیں گے اور جانیں گے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرام مقام جستجو میں, اور میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں. جی بالکل, میں خود کیونکہ پڑھاتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں, بات ہوتی ہے. ایک جو سب سے جو امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں خالی میتھس کر لوں گا یا خالی بایو کر لوں گا یا خالی کیمسٹری یا میں خالی پروگرامنگ کر لوں گا تو میں آنے والے وقت میں ایک اچھا کیریئر بنا سکتا ہوں, وہ مشکل ہے. آپ کو ہر ڈومین کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کی ایبلٹی رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی سامنا ہو جائے اسے گھبرائیں مت. آپ جب اپنے بیچلر ڈگری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو میتھس پڑھایا جاتا ہے, آپ کو فزکس پڑھائی جاتی ہے بیسک لیول کے اوپر, آپ کو پروگرامنگ بھی کرائی جاتی ہے بیسک لیول کے اوپر. ان سے پیچھے نہ ہٹیں, کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں نے بھی کہا کہ نینو ٹیکنالوجی سب کچھ مرج ہو رہا ہے. جب مرج ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو بیسکس فنڈامنٹل ٹرمنالوجی سمجھنے کی ایبلٹی رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ جس طرح ایک سولجر ہوتا ہے اور اس کو اپنے سارے ایکوپمنٹ چلانے آتے ہیں, جیسے گن ہے, شارٹ گن ہے, سنائپر ہے, سارے ٹولز آتے ہیں, اور جس سولجر کو یہ چلانے آتے ہیں وہ بہت اچھا سولجر ہوتا ہے. لہٰذا ہر ایک طالب علم کے مختلف یہ جو پڑھائی میں مختلف سبجیکٹ آتے ہیں یہ سارے اس کے ٹول ہیں, اور ان کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے, ان کے اوپر ایبلٹی گرپ حاصل کرنی چاہیے. اب اس پیغام کے ساتھ کہ دنیا کھلا قرآن پاک ہے, اس کو جاننے کی کوشش کیجئے, اس میں نشانیاں ہیں ہم سب کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, اس ذات کی جو ہم سب کا مالک ہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.